پاکستان کی بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں شامل ہونے کی پیشکش، پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان پہلگام سانحے کی کسی بھی غیر جانبدار، شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن مشرقی ہمسائے نے کسی ٹھوس تفتیش اور ثبوت کے بغیر بے بنیاد الزام تراشی کی۔ بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ فوری طور پر روکا جائے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد اور 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ سنتاز معاہدے کے مطابق پاکستان کے حصے کا پانی روکنے، کم کرنے یا رخ موڑنے کی کوشش کا جواب پوری طاقت سے دیا جائے گا۔ اپنے پانی کی دستیابی ہر قیمت اور ہر حالت میں یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان کا پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کرے، پاکستان بھرپور تعاون کرے گا۔ پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں۔ یہ دنیا کا اور بھارت کا امتحان ہے کہ وہ اس پر کیا کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہ رہا ہے۔ کل عدم BLA اور را دو مختلف نہیں بلکہ ایک ہی نام ہے۔ بھارت سے زیادہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم جنگجو قوم ہیں، بھارتی نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یقین ہے کہ پاکستان اور بھارت تناؤ کا حل کسی نہ کسی طرح خود نکال لیں گے۔ دونوں ملکوں کے لیڈرز کو جانتے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی ہے، مگر یہ ہمیشہ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں تسلیم کیا کہ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے علاقائی طاقتیں سرگرم۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی اور استحکام لانے کے اقدامات پر گفتگو۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اعلامیے کے مطابق سعودی اور بھارتی وزرائے خارجہ کی گفتگو محاذ آرائی میں کمی پر مرکوز رہی۔ ایران کی پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ دونوں ملکوں سے موجودہ صورتحال میں تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور۔ ایران پاکستان بھارت ثالثی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، دونوں ممالک ایران کے پڑوسی اور ثقافتی تہذیبی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ مشکل وقت میں پاکستان بھارت کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے تعمیری اور ذمہ دارانہ رویے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا خواہش مند ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، قومی مفاد کے تحفظ اور علاقائی سلامتی کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال اور قریبی رابطے پر اتفاق۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان موسمی اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا بھارت کے پانی روکنے کے اعلان پر تھنک ٹینک بنانے کا فیصلہ۔ تھنک ٹینک میں وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور انڈس کمیشن کے ماہرین شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق تھنک ٹینک ہنگامی بنیادوں پر معاہدے کی معطلی پر رائے کابینہ میں پیش کرے گا۔ وزیر اعظم ماہرین کی رائے پر مزید حکمت عملی کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان قانونی ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں ورلڈ بینک جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ سے رابطے سمیت دیگر سفارتی اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ انڈس واٹر کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی قانونی اور آئینی پوزیشن بھارت کے مقابلے مضبوط ہے۔
موجودہ کشیدہ صورتحال میں سول ڈیفنس کو ہر لحاظ سے فعال کرنے کا اعلان، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں تیار رہنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ڈیفنس میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے لیے پیش کی اقدامات کا جائزہ، عملے سے ملاقات۔ کہا کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں، انٹیلیجنس ناکامی چھپانے کے لیے مکار دشمن سے کوئی بھی حرکت بعید نہیں۔ محسن نقوی کی سینٹرل ڈیسک کے ذریعے صوبائی سول ڈیفنس محکموں سے رابطہ اور تعاون یقینی بنانے کی ہدایت۔ پی ایس ایل کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملے کو واپس بھیج دیا گیا۔ پنجاب پولیس کا بتانا ہے کہ براڈ کاسٹ کمپنی کے 23 بھارتی شہریوں کو بھارت روانہ کر دیا گیا۔ براڈ کاسٹ کمپنی کے ارکان کو واہگہ بارڈر کے راستے بھارت بھجوایا گیا۔ حکومت کی جانب سے بھارتی شہریوں کو فوری پاکستان چھوڑنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ واہگہ بارڈر حکام، پہلگام حملے کے بعد پاکستان بھارت کشیدگی، واہگہ اٹاری بارڈر بند، پاکستان واپس آنے والوں کو پریشانی کا سامنا۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث دونوں ملکوں کے شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ واہگہ بارڈر حکام کے مطابق گزشتہ روز 288 بھارتی شہری پاکستان سے بھارت گئے۔ گزشتہ روز 190 پاکستانی شہری بھارت سے وطن پہنچے۔ حکام کا بتانا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان واہگہ بارڈر پر ٹرانزٹ سرگرمیاں معطل ہیں۔ بھارت کے اندر سے بھی جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کسی جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ جنگ مخالف بیان پر بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعلیٰ کرناٹک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت کی عام آدمی پارٹی کے رہنما نے پہلگام حملہ روکنے میں ناکامی اور اس کے بعد کے اقدامات پر بھارتی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا دہشت گرد اسلحے کے ساتھ پاکستان بھارت سرحد سے 200 کلومیٹر دور پہلگام پہنچ گئے اور کارروائی کر کے فرار بھی ہو گئے، تو بھارتی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس کہاں تھے؟ وہ کیوں نہ روک پائے؟ بھارتی حکومت کے اقدامات سے نقصان صرف بھارت کا ہی ہوگا۔ عسکریت پسند تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ کی پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کی تردید۔ ایک بیان میں کہا واقعے میں ٹی آر ایف کو ملوث کرنا کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم ہے۔ واقعے کے کچھ دیر بعد تنظیم کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر غیر مجاز مختصر پوسٹ مربوط سائبر حملہ تھا، جو بھارتی ریاستی ڈیجیٹل جنگ کا ہتھیار ہے۔ ایسے ہتھ کنڈے نئے نہیں، بھارت نے ماضی میں بھی سیاسی مقصد کے لیے ایسی افراتفری پیدا کی۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی پہلگام حملے کی مذمت، بھارت سے کشمیری مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کے کمشنر کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت مذہبی آزادی کے معاملے پر اپنی قیادت جاری رکھے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام افراد حملے یا بدلے کے خوف کے بغیر اپنے عقیدے پر آزادی سے عمل کر سکیں۔ امریکی ادارہ برائے مذہبی آزادی سے قبل مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی یک طرفہ تنسیخ کے بعد مذہبی آزادی کی حالت پر تشویش ظاہر کر چکا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی سیکیورٹی ناکامی کا ملبہ، ہوٹل مالکان پر ڈالنے کی کوشش ناکام۔ مقبوضہ جموں کشمیر حکومت کے سینئر اہلکار نے واضح کیا ہے کہ بیسراہ سیاحتی مقام پر جانے کے لیے پولیس کا اجازت نامہ کبھی درکار تھا ہی نہیں۔ بیسراہ سیاحتی مقام تقریباً سارا سال کھلا رہتا ہے، 35 روپے کا ٹکٹ ہے۔ امت شاہ نے کل جماعتی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہوٹل مالکان نے پولیس سے اجازت نامہ لیے بغیر بیسراہ سبززار سیاحوں کے لیے کھولا تھا، اس لیے وہاں سیکیورٹی نہیں تھی۔ لندن میں بھارتی مظاہرین کی پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف جانے کی کوشش، پولیس نے بھارتی مظاہرین کو روک لیا۔ ہنگامہ آرائی کرنے پر 2 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کے پیچھے ہندوستان کے مذموم مزاحم ہے۔ بھارت پہلگام کا بہانہ بنا کر سنتاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے مودی سرکار ہے۔ بھارت، برما، کینیڈا، امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔
پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. کشمیر اور غزہ کی صورتحال ایک جیسی ہو گئی ہے. موجودہ صورتحال میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کشیدگی ہے. سب امید کر رہے ہیں اقوام متحدہ اس معاملے پر مداخلت کرے. پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان شازیہ مری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کی حکومت سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مذمت کی. بھارت نے بغیر ثبوت فوری جوابی رد عمل دے کر کم عقلی کا مظاہرہ کیا. بھارت کو پاکستان فوبیا ہو گیا ہے. پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہمیشہ خطے میں امن کی کوشش کی. سابق وفاقی وزیر اور بین الاقوامی امور کے ماہر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بڑے مسلح تصادم کا امکان نہیں ہے. خطے میں کچھ مثبت تبدیلیاں ہوئی ہیں. چین، سعودی عرب اور ایران سرگرم ہوئے ہیں. یہ دوست ممالک پاکستان اور بھارت دونوں سے بات کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا بیان بہت مثبت ہے. صدر ٹرمپ نے بھارت کی طرف جھکاؤ ظاہر کیے بغیر کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے لیڈرز کے بہت قریب ہیں. صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ کشمیر کا تنازع دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے کشیدگی کا سبب بنا ہوا ہے جو پاکستان کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے. بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب. ہر الزام، ہر اقدام کا حساب. ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم. دن رات متحرک. ہر سچ، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر. پاکستان کی بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کاروں شاہ زیب خانزادہ اور شہزاد اقبال نے پاکستان کی جانب سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو درست اقدام قرار دیا. کہا بھارت کو فوری حامی بھرنی چاہیے. بال بھارت کے کورٹ میں ہے. کوئی گنجائش نہیں کہ تحقیقات نہ کرائی جائیں. بھارت کی جانب سے دریائے جہلم میں بڑا ریلا چھوڑ دیا گیا. 2 میل مظفر آباد کے مقام پر 22,000 کیوسک ریلا گزر رہا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو دریائے جہلم سے دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی سے خیبر تک ہڑتال. جماعت اسلامی کی اپیل پر کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں کاروبار بند. ٹریفک بھی معمول سے کم. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. ہڑتال نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ریاستی دہشت گردی میں اسرائیل اور بھارت پیش پیش ہیں. سنتاس معاہدہ بھارت اکیلے ختم نہیں کر سکتا. ورلڈ بینک ضامن. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ میں مختلف مقامات پر وکلاء کا دھرنا جاری. خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا 90 روز بھی دھرنا. کندکوٹ میں گولا موڑ، اوباڑوں میں کمو شہید اور ڈہرکی میں مکریو پمپ کے مقام پر بھی وکلاء کے دھرنے. سندھ اور پنجاب کے درمیان گڈز ٹرانسپورٹ مکمل بند. اشیاء فنونوش سمیت دیگر اشیاء کے ٹرک اور ٹریلر پھنس گئے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے باعث سامان خراب ہونے لگا ہے. سندھ بار کونسل کی اپیل پر سندھ بھر میں عدالتوں کا بائیکاٹ. حیدرآباد، لاڑکانہ، نوابشاہ اور جیکب آباد سمیت تمام شہروں میں وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے مختلف ممالک پر اثرات کے تناظر میں علاقائی تجارت اہم ہے. IMF کے مباحثے سے خطاب میں کہا معیشت کے ڈھانچے کو درآمدی سے برآمدی ترقی کی طرف منتقل کرنے کی ضرورت ہے. وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے MD اور ان کی ٹیم سے ملاقات. معاشی اشاریوں اور فچ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے آگاہ کیا. امریکہ کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے مقام CEO سے ملاقات. وفاقی وزیر خزانہ امریکی کمپنی کی سینئر مینجمنٹ سے بھی ملے. برطانوی وزیر مملکت عالمی ترقی سے بھی ملاقات کی. £190 ملین کیس میں سزا کے خلاف بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 30 اپریل کو سماعت کرے گی. قائم مقام چیف جسٹس سربراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے. احتساب عدالت نے £190 ملین کیس میں بانی PTI کو 14 اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی.
چیئرمین پیپلز پارٹی کی سکھر میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، ان کے لیے بنائے گئے گھروں کے کاغذات حوالے کیے۔ سیلاب متاثرین سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان دینے کا وعدہ ہے، زمین کے مالکانہ حقوق دینے آئے ہیں، مالکانہ حقوق خواتین کے نام پر ہیں۔ لاہور 2027 کے لیے ECO ٹورزم کیپٹل منتخب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تشکر، کہا تاریخی ورثے، ثقافت اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ لاہور دنیا کو خوش آمدید کہنے اور عالمی سٹیج پر جگمگانے کو تیار ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کی پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب کی منظوری دے دی، جس کے لیے فوری طور پر 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے۔ مریم نواز سے رکن صوبائی اسمبلی نصرت خان لنگڑیال کی ملاقات، مریم نواز نے کہا کہ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا وعدہ ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ایئر پنجاب اگلے 1 سال میں کام شروع کر دے گی اور قانون کے مطابق پہلے 1 سال تک صرف پاکستان میں فضائی سروسز دے گی، بعد میں اسے بین الاقوامی ایئر لائن بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے لاہور اور راولپنڈی کے درمیان بلٹ ٹرین چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جو دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ صرف 2 گھنٹے اور 20 منٹ میں طے کرے گی۔ سندھ میں انٹر کے امتحانات کی تاریخیں تبدیل، کراچی میں 28 اپریل سے شروع ہونے والے انٹر کے سالانہ امتحانات اب 5 مئی سے شروع ہوں گے۔ لاڑکانہ بورڈ کے تحت فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 29 اپریل کے بجائے 5 مئی سے ہوں گے۔ لاڑکانہ بورڈ نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات کی تاریخ تبدیل کر دی، میرپور خاص میں اپریل سے ہونے والے انٹر کے امتحانات اب 5 مئی کو ہوں گے۔ ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں، دادو تربت میں پارہ 49 ڈگری تک پہنچ گیا، شدت 51 ڈگری محسوس۔ لاڑکانہ نواب شاہ میں 48 ڈگری کی گرمی کی شدت 50 ڈگری محسوس کی گئی۔ کراچی بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، 38 ڈگری کی گرمی کی شدت 46 ڈگری محسوس۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر۔ محکمہ موسمیات کی 30 اپریل تک سندھ میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی، 1 مئی سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان۔ گرمی بڑھتے ہی برف کی مانگ میں اضافہ، قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے روایتی مشروبات کا استعمال بڑھا دیا، کئی شہروں سے 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کی بھی شکایات۔ ضلع کرم میں لوور کرم کے عمائدین نے اسلحہ جمع کرا دیا۔ قبائلی رہنما کے مطابق جمع کرائے گئے اسلحے میں مارٹر گولے، مشین گنیں بھی شامل ہیں۔ امن معاہدے کے دوسرے مرحلے میں فریقین کو اسلحہ جمع کرانا ہے۔ پہلے مرحلے میں بنکرز گرانے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، 6 خوارج ہلاک، 4 زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کشین کے علاقے خنائی بابا میں CTT کی کارروائی، 9 مبینہ حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ کرک کے علاقے ونکی سراج خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس کا چھاپا، 1 دہشت گرد ہلاک، کلاشنکوف اور 2 ہینڈ گرینیڈ برآمد۔ وزیر آباد میں بانی PTI کی ریلی میں فائرنگ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے ملزم نوید کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ 3 نومبر 2022 کو PTI کی ریلی کے دوران وزیر آباد میں فائرنگ کی گئی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی لاہور میں داتا دربار پر حاضری، میڈیا سے گفتگو میں کہا خیبر پختونخوا کی حکومت صوبے میں امن قائم کرنے میں سنجیدہ نہیں، بارڈر کی صورتحال خراب ہے، پاکستان میں دہشت گردی میں 70% ہاتھ بھارت کا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی بغداد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر حاضری، ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی علمی اور فقہی خدمات امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہے، عراق میں بزرگان دین کے مزار روحانی یکجہتی کا مظہر ہے۔
بھارت سے کشیدگی کے بعد ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کے لیے متبادل ذرائع کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا. وفاقی وزارت صحت کے حکام کی تصدیق. حکام کا کہنا ہے کہ ویکسینز، بایولوجیکل پروڈکٹس اور کینسر ادویات متبادل ممالک سے منگوا سکتے ہیں. ٹریپ حکام کا بتانا ہے کہ بھارت سے 2019 میں ہونے والی کشیدگی کے بعد متبادل ذرائع پر کام کرنا شروع کر دیا تھا. فارماسیوٹیکل سیکٹر کا کہنا ہے کہ بھارت سے آنے والا خام مال کم کوالٹی کا اور سستا ہوتا ہے. اچھی کوالٹی کا فارماسیوٹیکل خام مال چین، انڈونیشیا، ملائیشیا اور یورپ سے منگوایا جا سکتا ہے. بچوں کے علاج کے لیے بھارت جانے والا پاکستانی خاندان کل وطن واپس پہنچے گا. بچوں کے والد کی بھارتی حکومت سے بچوں کا علاج جاری رکھنے کی اپیل. کہا 7 سال کی کوششوں کے بعد بھارت کا ویزا ملا. بھارتی حکومت نے فوری ملک چھوڑنے کا کہا ہے. ابھی تو پاکستان واپس جا رہے ہیں لیکن درخواست ہے کہ ہمیں بچوں کے علاج کے لیے جلد بلا لیں. دل کے عارضے میں مبتلا دونوں بچے دلی کے اسپتال میں داخل تھے. اس ہفتے بچوں کی سرجری متوقع تھی. امریکی صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری تاریخی کشیدگی اور مسئلہ کشمیر کی تاریخ سے نابلد نکلے، مگر یہ ضرور مانا کہ پاک بھارت تناؤ کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے. مسئلہ کشمیر کو 1500 سال پرانا قرار دے دیا. دعویٰ کیا کہ دونوں ملک کشمیر پر 1000 سال سے لڑ رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ اس سرحد پر 1500 سال سے کشیدگی ہے مگر پاکستان اور بھارت کسی نہ کسی طرح سے مسئلے کا حل نکال لیں گے. بے بنیاد بھارتی الزامات کے بعد کرکٹ سٹار شاہد خان آفریدی نے بھی آواز اٹھا دی. کہا بھارت کا بغیر ثبوت کے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا افسوسناک ہے. واقعے کے چند منٹوں بعد ہی بھارت نے پاکستان پر الزامات لگا دیے. پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا ہے. پاک بھارت مسائل کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے. لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یورپی یونین، بیلجیم اور لکسمبرگ میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی کی یورپی یونین میں OIC کے مستقل مبصر سفیر عبدالخالق علی سعید الیافی سے ملاقات. سفیر پاکستان نے OIC مبصر کو بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی صورتحال سے متعلق غلط معلومات اور غلط بیانی سے آگاہ کیا. اس موقع پر فلسطین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. بھارتی فوج نے آزادی پسند 3 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پلوامہ، کلگام اور شوپیاں میں آزادی پسند کشمیریوں کے گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیا گیا. بھارتی فوج نے گزشتہ روز بھی 2 آزادی پسند کشمیریوں کے گھر دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیے تھے. ایران کے شہر بندر عباس میں شہید رجائی پورٹ پر دھماکہ، 4 جاں بحق، زخمیوں کی تعداد 500 سے زائد ہو گئی. ایرانی حکام کے مطابق دھماکے سے قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. دھماکہ بندرگاہ کی گیس ٹینک تنصیب میں ہوا. فائر ٹینڈرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف. ویٹیکن سٹی میں کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی آخری رسومات کا آغاز. آن جہانی پوپ کا تابوت سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کے احاطے میں بنے چبوترے پر رکھ دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی وزیر اعظم، صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سمیت دنیا بھر سے آئے شرکاء کی بڑی تعداد موجود. 88 سالہ پوپ فرانسس 21 اپریل کو سٹروک اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے. اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری. مزید 78 فلسطینی شہید، 168 زخمی. اسرائیلی فوج کا غزہ کے علاقے زیتون سے فلسطینیوں کو جبری بے دخلی کا حکم. غزہ کو امداد کی فراہمی 50 سے زائد دنوں سے منقطع. ورلڈ فوڈ پروگرام کا غزہ کے لیے امدادی اسٹاک ختم ہو گیا. امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا. مصنوعی ذہانت کے استعمال سے اکتوبر 2023 میں کیے گئے اسرائیلی حملے میں 100 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہوئے تھے. عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم اور سابق وزیر دفاع کی گرفتاری کے احکامات معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی. کہا نیتن یاہو اور گیلانٹ اشتہاری ہیں، درخواست قبول نہیں ہو سکتی.
امریکہ ایران جوہری مذاکرات کا مسقط میں تیسرا دور. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور مشرق وسطی کے لیے امریکی نمائندے کے درمیان عمان کی ثالثی میں بات چیت شروع. اس سے پہلے ایران اور امریکہ کے ماہرین کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی جس میں ممکنہ جوہری معاہدے کے فریم ورک پر بات کی جا رہی ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ماہرین کی سطح پر بات چیت کافی مشکل، پیچیدہ اور سنگین ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران غیر منصفانہ پابندیوں کے خاتمے اور پرامن جوہری پروگرام کی یقین دہانی کرانے کے موقف پر قائم ہے. ٹرمپ انتظامیہ امریکہ میں موجود غیر ملکی طلباء کی قانونی حیثیت کے خاتمے کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی. عدالت میں جمع کروائی گئی دستاویز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں موجود ان ہزاروں غیر ملکی طلباء کے اسٹوڈنٹ ویزوں کی رجسٹریشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کی قانونی حیثیت حال ہی میں اچانک ختم کر دی گئی تھی. اور پی ایس ایل میں آج لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا. ایونٹ میں اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلے میں ملتان فاتح رہی تھی. پوائنٹس ٹیبل پر لاہور قلندرز کے 5 میچز کے بعد 4 اور ملتان کے 2 پوائنٹس ہیں. اسلام آباد یونائیٹڈ اب تک ٹاپ پر ہے.